Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن۔ نام کا مطلب ہی ہے قرآن کی آواز، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن کریم کی کچھ معلومات، انفارمیشن بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ 4 بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، محمد عاطف اتاری، محمد سفیان اتاری، عبدالسبحان اتاری اور مدنی رضا اتاری۔ کچھ سیریس سنجیدہ بھی آپ کو معلوم ہو رہے ہوں گے، کیونکہ مقابلہ ہے، اور مقابلہ صرف آپس میں نہیں ہے، یہاں پر ججز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری اعجاز اتاری موجود ہیں اور قاری حسین اتاری موجود ہیں، جنہوں نے ان بچوں کو جج کرنا ہے کہ یہ کیسا پڑھتے ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں۔ تو ان بچوں کو جج کیا جا رہا ہوگا، بچے تلاوت کر رہے ہوں گے، تو ساتھ میں آپ جو گھروں پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے اتنی خوبصورتی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خامی نکل آئی، کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی۔ تو ہمیں قرآن پاک کتنا پڑھنا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کئی وہ آیات ہو سکتی ہیں، وہ جگہ ہو سکتی ہیں جو آپ بھی تلاوت کرتے ہوں، تو چیک کر لیجئے گا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اور یہ تو تھوڑا سا ایک انداز ہے چیک کرنے کا، اصل تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ پڑھیں، سیکھیں۔ مدرسۃ المدینہ موجود ہے، اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرائیں، اور بڑوں کے لیے بھی مساجد میں جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد ہے، وہاں پر مدارس کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں جائیں، داخلہ لے لیں، پڑھیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، وہاں بھی پروگرامز آتے رہتے ہیں۔ تو غرض قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور صحیح پڑھنا ہے۔ سیکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح بھی پڑھتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی، سونے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کچھ معلومات، انفارمیشن ہوتی ہے قرآن پاک سے متعلق، تو وہ آپ تک پہنچا کر پھر ہم ذرا آگے چلیں گے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، فارمیٹ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے 1000 آیات پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت سمجھ کر پڑھیں، اس کے مقابلے میں 1000 آیتیں ہیں جو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک آیت پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ غور و فکر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر شروع ہو جائیں اس کے متعلق کچھ بھی بولنا یا سمجھنا، بلکہ علماء اکرام جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے میں گزاری ہے، انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، ان تفاسیر کو پڑھیں، سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، علم دین حاصل کریں، درس نظامی کریں، عالم دین بنیں، پھر آپ کے لیے بھی راہیں آگے مزید کھلی ہوئی ہیں۔ اچھا، پارہ 18 سورہ مومنون کی پہلی 2 آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ خشوع و خضوع، یعنی خشوع و خضوع، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ خشوع و خضوع، توجہ سے، عاجزی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام آگے بڑھے گا اور 4 ہمارے مختلف راؤنڈز ہوں گے، جس میں قرآن کریم کو ڈیفرنٹ انداز سے تلاوت کی جائے گی۔ تو فرسٹ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، اور یاد رکھیے پیارے بچوں، اس فرسٹ راؤنڈ میں، پہلے راؤنڈ کے اندر آپ نے جو تلاوت کرنی ہے وہ ترتیل کے انداز میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جو خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے بڑے خوبصورت انداز سے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے محمد عاطف اتاری نے سورہ شمس کی دو آیات کی تلاوت کی، اور اب محمد سفیان اتاری سورہ 3 کی دو آیات کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد سفیان اتاری اچھے انداز سے تلاوت کی کوشش کر رہے تھے. سورہ 3 کی دو آیات کی تلاوت کی. اب پھر چلیں گے ہم عبدالسبحان اتاری کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عبدالسبحان اتاری نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اب موجود ہیں ہمارے ساتھ مدنی رضا اتاری. ماشاء اللہ چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ بھی آئی. جتنا ریلیکس رہیں گے اتنی اچھی تلاوت ہو سکے گی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ 4 بچے، انہوں نے اچھے انداز سے کوشش کی تلاوت قرآن کریم کرنے کی۔ اب ججز کے پاس ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان آیات کا کچھ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور یہ آیات بالخصوص سارا قرآن پاک کی ایسا ہے کہ جسے غور سے سمجھا جائے اور دل کے کانوں سے سنا جائے اور سمجھا جائے، اور ان آیات میں بالخصوص ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت موجود ہے۔ آج بچوں نے پارہ 30 کی 2 صورتیں، سورہ شمس اور سورہ 3، ان کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اور سورہ 3 کی نمبر 7 اور 8 آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان ہے، پہلی 2 آیات جو ہیں سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10، رب ارشاد فرماتا ہے بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور سورہ 3 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ پہلی 2 آیتوں میں فرمایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا گیا نا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم سب کامیاب ہونا چاہتے، کامیابی ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے گھر بنا لیا، بینک بیلنس سے، اچھی جاب ہے، یہ کامیاب ہے، یار یہ سیٹ ہے۔ اصل کامیاب کون ہے؟ وہ رب نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں چھپا دیا، یعنی گناہوں میں ڈوب گیا، دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ حلال حرام کسی کی پرواہ نہیں کی اور خود کو گناہوں میں ڈال دیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ناکام ہو گیا۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے، رب فرماتا ہے وہ ناکام ہو گیا، یعنی خود کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی ہے، کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور خود کو گناہوں میں ڈال دینا ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اور بندہ برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب وہ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ تو جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لے۔ اچھا، آخر کی جو 2 آیات ہیں سورہ 3 کی آیت نمبر 7 اور 8، جس کا ہم نے ترجمہ سنا کہ تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ پاک سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اس کے متعلق تفسیر یہ ہے کہ اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت، اپنی پیدائش کی ابتدا، کہ کیسے پیدائش ہوئی، کیسے تم بنے، اپنی جوانی پہ جوان ہوئے اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا، تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ کافر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات پہ غور کر لو کہ کس طریقے سے تم بنے، کس طرح تمہاری پیدائش ہوئی، کیسے پھر بوڑھے جوان پھر بوڑھے ہوئے، تو اس پر غور کرو گے تو تم خود کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا اور یہ سب فیسز سے گزارا، مراحل سے گزارا، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے۔ اور اس یقینی اور روشن دلیل کے بعد اب کون سی تجھے انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے پر ابھار رہی ہے، اور تو اللہ پاک کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے
قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اللہ پاک ہی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو یہاں کافروں کے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے، اور ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن پر ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں تو اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی قاری صاحبان کے پاس چلیں گے، قاری اعجاز صاحب اور پھر قاری حسین صاحب، کیا فرمائیں گے بچوں کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد عاطف اتاری، ان کا انداز بہت اچھا تھا، بہت اچھے انداز سے انہوں نے تلاوت کی، ماشاءاللہ۔ اور مزید محنت کریں تو اور آگے نکل کر آئیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی ایک مسٹیک جو ہے مجھے محسوس ہوئی، جب آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کا زبر جو ہے نا ہلکا سا تھوڑا سا زیادہ اوپر جا رہا ہے، یعنی اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حرکت ہے، بس یہی چیز مجھے ایک محسوس ہوئی۔ بقیہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ ایکسلنٹ ہوتے ہوتے رہ گئے، اس لیے اب آپ کو دیے جائیں گے ویری گڈ، تو آپ ہو گئے ہیں ویری گڈ، یعنی آپ کو 100 میں سے 90 پوائنٹ دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جی قاری حسین صاحب۔ ماشاءاللہ محمد عاطف بھائی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور ایک بات میں نے ان میں جو نوٹ کی ہے، خود اعتمادی ان میں بہت تھی۔ یہ خود اعتمادی ان کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے، جو شعبہ ہے آپ کا ترتیل کا، تلاوت کا۔ تو مزید کوشش کریں، مشق مزید کرتے رہیں گے، خود اعتمادی تو آپ کے اندر ہے، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے بل بوتے پر مزید آگے ترقی کر سکیں گے۔ اچھا ایک چیز قاری صاحب نے بھی جیسے فرمایا تعوذ ہی کے بارے میں، میرا بھی تعوذ کے حوالے سے ہی کچھ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جب آپ شائی پڑھتے ہیں نا، جیسے اگر آپ اس کی ہجے کریں شین یا زبر شائی، تو اب اگر اس کو ناک سے ادا کریں گے نا شائی، تو ظاہر سی بات ہے یہ حرف ناک سے تو ادا نہیں ہوتا، تو بس یہاں ایک چھوٹی سی مسٹیک میں نے محسوس کی ہے، اگر اس کو شائی پڑھ لیں گے تو اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اور میری طرف سے بھی آپ کو ویری گڈ 90 نمبر۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، یہ بات چونکہ اعوذ باللہ سے متعلق ہو رہی ہے اور یہ سبھی نے پڑھنی ہوتی ہے، بعض آیتیں تو ہیں سب نہیں پڑھتے نارملی اتنی زیادہ، لیکن آپ نے کہا تعوذ، اب یہاں تو ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہے تو تعوذ ہوتا ہے، تو یہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا اور ایک چیز اس میں اور ہوتی ہے کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ شیء صحیح ہے، چل جائے گا اس کو یہاں اگر کھینچیں؟ جیسے تعوذ کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بھی کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ صحیح، اور تعوذ ہی ٹھیک ہے، وہ تعوذ غلط ہے۔ تعوذ جی جی، اور دوسرا یہ شیء کر جاتے ہیں شائی میں اصل میں اگر دیکھا جائے نا، اس کے ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم دیکھیں یہاں پر قاعدہ کون سا لگ رہا ہے۔ اب جیسے یہاں پر شین یا زبر شئی یا لین کا قاعدہ ہے، اب حروف لین کو نرمی سے پڑھنے کا حکم ہے، قاعدہ یہی ہے کہ اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو شائی پڑھ دیا تو یہ حروف مدہ کی مثل ہو جائے گا، جیسے حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو اگر ہم نے اس کو کھینچ دیا تو یہ یا مدہ میں کنورٹ ہو جائے گا، یا مدہ بن جائے گا، جبکہ یہ یا مدہ نہیں ہے، یا لین ہے، لہٰذا اس کو نرمی سے پڑھا اصل میں جائے گا۔ طرز لگا رہے ہوتے ہیں نا کبھی اپنے طور پہ، تو وہ اس میں یہ کر بالکل آپ جاتے ہیں۔ نے صحیح مطلب توجہ دلائی، ہمارے جو قرائے کرام یا ترتیل سے تلاوت کرنے والے اس کو کھینچ دیتے ہیں، یہ عام ہے، مطلب غلط بھی ہو جاتا ہے، بہت اہم غلطی عوام تو عوام ہے کچھ، اچھا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پر یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جب ترتیل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قاری صاحب، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو، یہ ایک ترتیل ہوتا ہے نا، ترتیل میں ہر چیز ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، صحیح، یعنی بہت ہم سلو موشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سلو تو موشن، بعض مرتبہ کوئی اس طرح بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے کھینچا، تھا کہ وہ کھینچا نہیں، وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مقدار سے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک دو حرف ہیں، ایک پہلا حرف ہے ایک دوسرا حرف ہے، تو وہ دو حروف کی مقدار اور وہ ترتیل سے جا رہی ہے، تو اس لیے فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح مد اصلی جو ہے بعض مرتبہ حرف مدہ ہوتا ہے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ترتیل میں تو ایسے سامنے والے کو فیل ہوتا ہے یار یہ تو زیادہ کھینچ رہے ہیں، وہ زیادہ نہیں کھینچ رہے ہیں، وہ ابھی سلو موشن میں کر سلو رہے ہیں، موشن میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ سلو موشن میں ہر چیز جو ہے
وہ بہت یہ آہستہ اچھا جائے گی۔ ورڈ لے کر آپ یہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہوگا کہ سلو موشن میں یعنی چیز وہی ہے، وہی جیسے آپ ابھی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سلو موشن بھی کر سکتے ہیں نا، تو وہ میں نے ہاتھ اتنی دیر میں ہی ہلایا ہے، لیکن وہ سلو موشن میں ہلکے ہلکے ہلایا تو آپ کو لگے گا شاید ٹائم زیادہ بڑھ گیا یا وہ کھنچ گیا تو وہ کھنچا نہیں، تو یہ چیزیں سیکھ کر آئیں گی، جو صحیح بات ہے، تو وضاحت بھی ہو گئی۔ اچھا ایک بات سعید صاحب یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض مرتبہ جو قرآن کرام ہوتے ہیں نا وہ تعوذ اور تسمیہ سے ہی، میں ایک دن میں کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو قرآن کرام کو بعض ان کو بھی یہ سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں بعض صرف تعوذ اور تسمیہ اگر آپ نے اچھا پڑھا نا تو آپ کی طرف توجہ جائے گی، اگر وہیں غلطی ہوئی تو اب آپ کی طرف اور زیادہ توجہ ہوگی کہ یہاں سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آگے چل کر آگے بھی ان میں غلطیاں ہوں گی۔ قاری صاحب کے کہنے کا مقصد یہ کہ ترتیل اور تلاوت کا دروازہ تعوذ و تسمیہ ہے، جی بالکل، یہاں سے اگر اچھے انداز سے داخل ہو گئے تو پھر آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ آسانی ہوگی۔ جی محمد سفیان الطاری نے تلاوت کی تھی، اب ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے محمد سفیان الطاری نے کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے کیا کہوں کہ بالکل یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک خوب ردھم میں ہوتا ہے بندہ، وہ ردھم نہیں تھا، بالکل یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے یہ کیفیت تھی۔ تو انہوں نے پڑھا اور اس وجہ سے ان سے غلطیاں بھی ہوئیں کہ آپ اس کیفیت میں تھے تو ناک میں آواز آپ کی جا رہی تھی اور مد اصلی میں آپ کی زیادتی ہو رہی تھی، تو کیا آپ ایسے لگ رہا تھا جیسے رک رہے ہیں مگر رک نہیں رہے، آپ نے پھر آگے پڑھ دیا۔ مثال کے طور پر فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، ایسے لگا آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، مگر پھر آپ آگے چلے گئے، تو یہاں مد اصلی آپ کی بڑھتی ہوئی چلی گئی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو سامنے والی کو لگی کہ آپ وقف کر رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ فوراً ملائیں، کیونکہ مد اصلی کو ایک الف کھینچنا ہے، زیادہ نہیں۔ قاری صاحب مد اصلی آپ لفظ یوز کر رہے ہیں، یعنی عرف مدہ، عرف مدہ، اس کو مد اصلی بھی اس کا نام ہے اور اس کو عرف مدہ بھی کہتے ہیں۔ عرف مدہ عام ہے ذرا کچھ۔ اور اس کے علاوہ اس میں جلالت اللہ پاک کا لام جب آپ نے آخر میں صدق اللہ العظیم کہا، اس میں بھی صدق اللہ العظیم میں اس میں جلالت کا لام صحیح پر نہیں ہوا اور قاف کی ادائیگی بھی تھوڑی سی کمزور رہی، تو اس کو چاہیے تھا آپ تھوڑا اور اچھے انداز سے پر کرتے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ کو دیے جائیں گے 80 نمبر، یعنی 100 میں سے 80 نمبر۔ اچھی کوشش تھی مگر اپنے آواز کو آپ تھوڑا سا اور بہتر کریں انداز۔ جی قاری حسین الطاری۔ محمد سفیان ماشاءاللہ انہوں نے سورۃ التین کی تلاوت کی، 2 آیات کریمہ کی، ان میں خوبی میں نے دیکھی کہ ان کا مد عارض ماشاءاللہ بڑی خوبی سے ادا ہوا ہے، وقف انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ ہاں یہ جیسے قاری اعجاز الطاری صاحب نے فرمایا جب 2 آیات کو ملا کر پڑھا نا اس میں تھوڑا سا یہ بریک ہوا درمیان میں، لیکن آپ کی جو مد عارض کی جو وقف کا جو انداز ہے بہت ہی اچھا تھا، بس اللہ عز و جل کے لام پر تھوڑی سی آواز جو ہے نا وہ ناک میں مطلب گئی ہے، یہ محسوس ہوا ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ آپ مزید کوشش کریں گے تو اور انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور آپ کے نمبر جو ہے وہ 90 ہیں، 90 نمبر آپ کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی عبد السبحان الطاری کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی عبد السبحان الطاری نے بھی اچھے انداز تھا، مگر وہی بات کہ یہ بھی کچھ ڈرے ڈرے سہمے سہمے، آواز اگر تھوڑا سا اٹھا کے آواز کو بھاری کر کے دیکھیں پیارے بچوں، یہ یاد رکھیں جب آپ اسٹارٹ لیتے ہیں نا تو اپنے انداز کو تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، قرار میں پڑھتے ہیں، اس قرار کو کہتے ہیں تھوڑا آواز کو بھاری کر کے پڑھنا۔ اور اگر آپ ایسے بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے لگ رہا ہے ڈر رہے ہوئے ہیں نا، تو کیسے اس کو تھوڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انداز کو اپنے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو قرات کی اصطلاح میں قرار، جواب، جواب الجواب، یہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑا را مشددہ میں تھوڑی سی جو ہے آپ کی صحیح ادا نہیں ہوئی، تھوڑا اس کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے۔ کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو را مشددہ جلدی آپ ادا کر کے گئے، اور تھوڑی صفات میں بھی تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی، تو اس وجہ سے ایک آواز آپ کی بالکل ڈاؤن سی محسوس ہوئی۔ تھوڑا یہ چیزیں بہتر کر لیں تو آپ بہت اچھے انداز سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبر، یعنی آپ ہو گئے گڈ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی عبد السبحان الطاری ماشاءاللہ
تلاوت قرآن پاک کی اور قاری صاحب نے کافی بات وضاحت کے ساتھ مطلب بیان کر دی ہے. میرا بھی یہی مطلب ہے کہ ویو ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا، چونکہ مقابلے میں جب بچے آتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں. جی تھوڑے آپ شاید پہلی مرتبہ آئیں، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے مقابلے میں تو اور زیادہ خود اعتمادی ہوگی. تو آپ جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ پڑھیں. کچھ صفات کے حوالے سے مطلب کچھ کمزوریاں محسوس کی ہے، تو یہ ہے کہ آپ کے نمبر 80 گڈ. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. کچھ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ. تو تھوڑے ہوں تو چلے ٹھیک ہے، زیادہ ہوں تو پھر مسائل ہونے لگتے ہیں. جی مدنی رضا اتاری کے بارے میں. ماشاءاللہ مدنی رضا اتاری میں کہوں گا چاروں بچوں میں ان کے اندر جو ایک کانفیڈنس میں مجھے نظر آیا بہت پیارا تھا. انداز بھی ان کا بہت پیارا تھا، اور یہ عاطف پر بھی مجھے جو ہے وہ محسوس ہوا کہ اوپر لیول پہ ہیں. عاطف سے بھی زیادہ بڑھ کر انہوں نے اچھے انداز سے تلاوت کی. بس یہ ہے کہ تھوڑا ہلکا پھلکا کہیں مد اصلی میں کمزوری ہلکی سی محسوس ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا ادا کیا انہوں نے، مگر تھوڑا سا جب یہ دوبارہ لے کے جا رہے تھے تو محسوس ہوا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. باحکم یہ تو صحیح تھا، حاکمین کا تھوڑا کمزور محسوس ہوا، مگر اتنا نہیں تھا. اور پھر بھی ہم آپ کو ایکسیلنٹ دیتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری حسین ماشاءاللہ مدنی رضا کے حوالے سے قاری صاحب نے بہت اچھے تاثرات دے. میرے بھی یہی تاثرات ہیں. آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ کا انداز بھی اچھا تھا، آپ کی آواز بھی اچھی تھی ماشاءاللہ. ایک ترتیل کا جو انداز ہونا چاہیے وہی انداز آپ نے اختیار کیا. لیکن وہی کلمہ جس کلمے پر قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، حاکمین، قاری صاحب نے ہا کی بات کی، وہ بھی ہے ہوگا، لیکن اس کی جو میم کی ادائیگی ہے وہ ناک سے مکمل ادا نہیں ہوئی. تو یہ تھوڑا سا یہاں پر کچھ آپ یوں سمجھیں کہ اس کو صحیح ادا نہیں کر پائے. تو ادائیگی ویسے آپ کی کمزور نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے ہو گیا ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کی اچھے انداز کی وجہ سے، اچھی آواز، اچھے انداز، خود اعتمادی کی وجہ سے آپ کو ایکسیلنٹ 100 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب پہلے راؤنڈ کے نمبرز تو ہو گئے، اب وہ جمع ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں. اینڈ میں پتہ چلے گا کون فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ہیں. اب سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلیں گے، اور یہاں پر تھوڑا سا اب آپ نے ذرا چاق اور چوبند، جوش اور ہوش دونوں کا کام لینا ہے، کیونکہ یہ بزر راؤنڈ ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ آپ نے سوال ہوگا، اس کے بعد میں جی کا ورڈ کہوں گا، پھر آپ نے بزر پریس کرنی ہے. اس میں آپ کا مقابلہ ہے، اور پریس کرنے کے بعد پھر آپ نے تلاوت کرنی ہوگی. انداز آپ کا ہوگا اس میں تدویر کا. ابھی ترتیل سے پڑھا، اب تدویر کی طرف آئیں گے، یعنی ترتیل سے تھوڑا سلو ہو جائے گا اور حدر سے تیز ہوگا. قواعد کا خیال رکھنا ہوگا، کانفیڈنس بحال رکھیں، اور چلتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے اللہ کریم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ نیک اعمال پر خوشخبری دیں اور گناہوں پر ڈر سنائیں؟ جی مدنی رضا نے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. مدنی رضا 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سیکنڈ کوشچن تیار رہیے گا. جی کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟ جی محمد سفیان اتاری. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تھوڑا سا فمن آمن واصلح فلا خوف تھوڑا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا. ساکن کو ہلانا نہیں ہوتا جب تک کہ کلکلا نہ ہو. تو 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. محمد سفیان کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. تیسرا کوشچن پھر جوش اور ہوش
جوش ہوش سے آگے نہ بڑھے اور جوش کے بعد ہوش بھی ہونا ضروری ہے، جوش کے ساتھ ہوش بھی ہو۔ نمبر 3 کوشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ حکم صرف اللہ پاک ہی کا ہے؟ جی محمد سفیان الطاری۔ إن الحكم إلا لله ترجمہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، محمد سفیان الطاری 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تیار رہیں مدنی رضا عبد السبحان الطاری، آگے بڑھنا ہے آپ نے۔ چوتھا کوشچن، اور جی کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ جی عاطف۔ يقص الحق وهو خير الفاصلين. ترجمہ، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ محمد عاطف الطاری ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ہماری محمد حسین صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے محمد عاطف الطاری نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، 10 میں سے 10 نمبر۔ تیار ہو جائیے سوال کے لیے۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ظالموں کو خوب جانتا ہے؟ جی محمد سفیان الطاری۔ والله لا يحب الظالمين۔ ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں جس آیت کا کہا گیا، باقی قاری صاحب بتائیں گے۔ جو آیت پڑھنے کا کہا گیا تھا اس کا ترجمہ ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قاری صاحب آیت غلط پڑھی، واللہ اعلم بالظالمین ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جی محمد سفیان الطاری، میں بھی قاری صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا، آپ یہ نمبر جو ہے وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ جی تو ہمارا یہاں پر راؤنڈ 2 جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے، نمبر آپ کے سیو ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخر میں نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ راؤنڈ 3 کی طرف چلیں گے جس کے اندر آپ نے حدر کے انداز میں تلاوت کرنی ہوگی، آیات اسکرین پر موجود ہوں گی اور ان آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہوگی۔ باری باری سب بچے تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ قاری صاحب اس پہ نمبر دیں گے۔ راؤنڈ 3 کی طرف چلتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ماشاءاللہ ہمارے محمد عاطف الطاری نے تلاوت کی، تو انہوں نے مجھے جو سننے میں آیا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ،
کاف تھوڑا فضحقت کی طرف چلا گیا، آپ نے کاف کو قاف پڑھ دیا، تو یہ بڑی غلطی ہے، میجر غلطی ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی مدات وغیرہ بھی جو ہے مد متصل کی ادائیگی تھوڑی کمزور رہی، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 35 نمبر۔ سبحان سبحان اللہ۔ محمد عاطف، ماشاءاللہ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اس میں پھر وہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ کی ادائیگی میں جو نر رجیم ہے، یہاں پر یاد رکھیے تشدید ہے، اور تشدید ہمیشہ رک کر پڑھی جاتی ہے، تو مجھے محسوس ہوا نر رجیم جبکہ نر رجیم ہے۔ آپ کو 45 نمبر دیے جاتے ہیں، 45۔ ماشاء اللہ۔ جی محمد سفیان الطاری کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاء اللہ، ہمارے محمد سفیان الطاری نے اچھی کوشش کی۔ وہی بات ہے کہ آواز کو تھوڑا سا اور بہتر کریں، اپنی آواز کا لیول تھوڑا بڑھائیں، آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا ہوگا۔ مگر یہ کہ مد متصل کی ادائیگی تھوڑا سا اور اچھے انداز سے، اور دو حمزہ میں تحقیق جو ہے نا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو دونوں حمزہ خوب تحقیق سے ادا ہوں۔ دوسرے حمزہ کے اندر تفصیل محسوس ہوئی مجھے، اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر۔ سبحان اللہ۔ محمد سفیان الطاری، ماشاءاللہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ یہاں تھوڑا سا اگر وقف میں، جیسے آپ نے بی اسحاق، یہاں پر جو وقف کی نشانی تو نہیں ہے، لا کی نشانی ہے، اور جب بھی لا کی نشانی ہو تو کوشش کریں، گریز کریں، آپ یہاں وقف نہ کریں، اس سے پہلے کر لیا کریں۔ اگر اضطراری یعنی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ آگے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں جیسے کہ فبشرناہا یہاں پر وقف کر لیتے، پھر یہیں سے اعادہ کر کے مکمل آیت کریمہ پڑھتے۔ آپ نے اس کو اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ محمد سفیان، آپ کو 40 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبدالسبحان الطاری کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی عبدالسبحان الطاری بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اور یہی کہ فبشرناہا باسحاق اگر وقف کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پھر آپ کو اعادہ پیچھے سے کرنا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے باسحاق سے کر سکتے ہیں، مگر اس سے بہتر کہاں سے؟ فبشرناہا باسحاق، تو اس چیز کا آپ کا خاص خیال رکھیں۔ اور آخر میں آپ نے جو ہے نا یعقوب ہے وہ یعقوب پڑھ دیا، واو کا اضافہ کر دیا، یہاں واو نہیں ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ عبدالسبحان الطاری، آپ نے آیت کریمہ پڑھی، لیکن یاد رکھیے کہ حرکت وہی ادا کرنی ہے جو موجود ہو، تبدیل نہیں کرنی۔ آپ نے فضحکت کی بجائے فضحکت پڑھ دیا، شاید آپ کی توجہ نہیں رہی ہوگی، توجہ سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ نے واو کا اضافہ، جیسے کہ قاری اعجاز صاحب نے فرمایا، واو کا اضافہ کیا ہے، لہٰذا یہ دو غلطیاں آئی ہیں، تو آپ کو 50 میں سے 25 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چلیں گے جی مدنی رضا الطاری کی طرف، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ مدنی رضا الطاری نے بہت اچھے انداز سے پڑھا اور بڑی اچھی تلاوت کی۔ ان کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ بارک مدنی رضا مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک چاروں بچوں کو برکت عطا فرمائے، سب اپنی طرف سے اچھی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو قاری صاحب جو فرماتے ہیں من جدہ وجدہ۔ آگے چلتے ہیں، اب راؤنڈ 4 کی طرف چلیں گے، اور اس میں بھی حدر کے انداز میں ہم نے تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور بزر راؤنڈ ہوگا، تو اس میں بھی جوش اور ہوش دونوں کو بلا لیجئے اور دونوں کو سنبھال لیجئے، جوش بھی نظر آئے اور ہوش بھی ہو۔ چلتے ہیں راؤنڈ 4 کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سورہ ماعون کی 5ویں آیت سنائیے جی مدنی رضا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔
10 में से 10 नंबर। سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی رضا کیا بات ہے آپ کی، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. دوسرا سوال جی کے بعد، جی سے پہلے نہیں. سورہ کافرون کی دوسری آیت سنائیے جی. مدنی رضا. لا أعبد ما تعبدون 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی رضا کے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ اللہ. بکیا بچے بھی ہمت کریں. اور یہاں تو آیات یعنی اس اعتبار سے آسان ہی ہے کہ سورہ آخری پارے کے آسان آیات جو پڑھتے رہتے ہیں صورتیں، ان میں سے آیات ہیں، تو باقی بھی ہمت کریں. تیسرا سوال سورہ لہب کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے جی. مدنی رضا. اللہ اکبر. یہ ان کی کچھ بزر میں ہے تو نہیں؟ حالانکہ ان کا قد تھوڑا سا کم ہے لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ پھرتی تیز ہے، فرتیلے. پھرتی زیادہ، قد کم ہے. چلیں جی مدنی رضا تاری. وامرأته حمالة الحطب 10 out of 10 نمبر. سبحان اللہ. بھائی مدنی رضا آپ 10 نمبر سے کم حاصل لگتا ہے کر نہیں پائیں گے، آپ کو پورے 10 نمبر ہی دینے پڑیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قد نسبتاً کم مگر پڑھنے میں آگے. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. آمین. جی چوتھا سوال ہوگا سورہ فلق کی دوسری آیت سنائیے جی. پھر مدنی رضا. ماشاء اللہ. کیا مسائل ہیں بھائی، چیک کروائیں باقیوں کی بزر. چلیں جی جی مدنی رضا تاری. من شر ما خلق اب ان سے تھوڑی غلطی ہوئی ہے. را پر ہو گیا. شرری. ہاں یہاں را مشددہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ را مشدد جو ہوتی ہے نا وہ اپنے حرکت کے تابع ہوتی ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہے تو وہ باریک، زبر ہے تو پیش ہے تو پر. اب من شرری، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ من شرری میں پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو پر کریں گے، نہیں، اس کو ڈائریکٹ ہم نے باریک کرنا ہے. تو پڑھیں گے من شر ما خلق. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. جزاک اللہ سبحان اللہ. جی جی مدنی رضا یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ جو شرری کی را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ تقریباً یوں سمجھیں 90% بیچارے جی، مبتلا ہے. میں یہ بولنے والا تھا. شرری یہ پڑھتے ہیں. سورہ ناس اور سورہ فلق میں یہ را ساری باریکی جی باریک مشدد صحیح ہے ہے نا، نا؟ رام مشدد اپنی حرکت کے اور وہ مطابق سب میں پوری زیر باریک ہے. پڑھی جائے گی. جی مدنی رضا آپ کے 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. آخری سوال ہے جی. اب دیکھتے ہیں کون آتے ہیں آگے. سورہ ناس کی چوتھی آیت سنائیے جی. عاطف رضا اتاری. من شر الوسواس الخناس. محمد عاطف بھائی سے بھی وہی تھوڑی غلطی ہوئی را والی، کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی. جی اب پریکٹس نہیں ہے پریکٹس. تو جس کی وجہ سے وہ ذہن پہ فوراً آتا ہے من شر نہیں، من شر الوسواس الخناس. تو آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو باریک. اب یہ قاعدہ کلیہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جس را کے نیچے زیر ہوگی اور وہ تشدید والی را ہو، را مشدد ہو، تشدید والی ہو، زیر ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں دیکھیں گے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، نہیں، اس کو ڈائریکٹ باریک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر را مشددہ ہے اور زبر اور پیش والی ہے تو پر ہو جائے گی. یہ آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی محمد عاطف بھائی آپ نے وہی غلطی کی ہے جو مدنی رضا سے ہوئی، یعنی شرری کی را کو پر پڑھ دیا. اس میں یہ ہے کہ جیسے را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے نا، تو عموماً عادت یہ ہوتی ہے را ساکن جی پر کرنے کی. تو یہ مشدد میں بھی کچھ ایسی ادائیگی اور مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. جی تو ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، یعنی اختتام پر پہنچی گیا ہے. اب رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، کون ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے پر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے
نمبرز کو دیکھتے ہوئے کہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مدنی رضا اتاری نے سبحان اللہ اور نمبر ہے 378. سبحان اللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد عاطف اتاری نے اور نمبر ہے 298. سبحان اللہ تیسری پوزیشن محمد سفیان اتاری نمبر 289. سبحان اللہ اور عبدالسبحان اتاری نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے اور نمبر حاصل کیے ہیں 238. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا